حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی عشق رسول میں ڈوب کر گزار دی۔ ایک بار تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و محبت کی ایسی انوکھی مثال قائم کی کہ زمانے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ چنانچہ چھٹی ہجری میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو قریش آپ کی تشریف آوری سے گھبرا گئے۔ ایسے حالات میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو حدیبیہ میں موجود صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہیں، انہیں بیت اللہ کے طواف کی سعادت نصیب ہو چکی ہوگی۔ یہ سن کر محبوب دو جہاں سرور ذی شان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا نہیں خیال کہ ہم یہاں ہوں اور عثمان ہمارے بغیر طواف کر لے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، آپ نے طواف کعبہ کی سعادت تو حاصل کر لی ہوگی؟ تو اس عشق و وفا کے پیکر نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں پورا سال مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہتا اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے تب بھی میں اس وقت تک بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہ کر لیتے۔ ہاں، قریش نے مجھے طواف کرنے کا کہا تو تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ عز وجل، آقا ہو تو ایسے اور غلام ہو تو ایسا۔ یقیناً یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ عشق رسول تھا کہ کفار نے آپ کو تنہا طواف کرنے کی پیشکش کی مگر آپ نے جواب دیا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں، اور پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے عاشق باصفا پر پورا اعتماد تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔